बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने अहल ख़ाना, अपने ख़ानदान, अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम भी होंगे और बख़ैर व आफ़ियत भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ ना सिर्फ कायम और दायम रखे बल्कि इनमें और इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रहें और अपने ख़ानदान और दोस्त अहबाब के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हस्ब मामूल आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अपने वीडियो में आज का मौजू सबसे पहले इमरान साहब की वो मुश्किलात हैं जो ख़त्म होने में नहीं आ रही बल्कि दिन ब दिन उनमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है। जब उनकी गिरफ़्तारी हुई थी तो उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों का ये ख्याल था, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था कि ये तो सिर्फ चंद दिनों की बात है, बस हाई कोर्ट में इनकी जो है ना इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, इस केस की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर होते ही उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वो 5 दिन 8-10 दिन से भी ज़्यादा, 2-3 दिन 8-10 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, अलबत्ता अब ये कहा जा सकता है कि उनका जो है कोर्ट के ज़रिए रिलीफ़ लेने का या अपने लिए कोई आसानियाँ मुहैया करने का सफ़र आहिस्ता से शुरू हो गया है और उसमें उन्होंने अभी एक कदम आगे बढ़ाया है। वो इस तरह कि उनकी जो दरख्वास्त थी हाई कोर्ट में, उसकी अगले हफ्ते आज ही के दिन की तारीख़ दे दी गई है कि उसकी समाअत होगी और उसके बाद उसका फ़ैसला हो जाएगा। और हो सकता है कि उनको रिलीफ़ मिल भी जाए, क्योंकि ये कानून का मामला है, कानूनी मामला है और कानून में ये बात है कि अगर किसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की जाती है तो उसमें उनकी ज़मानत के इम्कानात होते हैं अगर वकील जो है ना वो करें। और इस जैसे हाई प्रोफाइल केस में तो यकीनन ज़मानत के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जिस तरह उनको अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है। लेकिन अगर उनकी ज़मानत हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये है कि क्या वो घर को चले जाएंगे? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ इमरान साहब को मुख्तलिफ अदालतों से ज़मानतें मिली थीं और उनको 8-8 और 9 ज़मानतें 1 या 1.5 मिनट के वक्त के अंदर मिल जाती थीं, अब पहिया जो है वो उल्टा चल पड़ा है और उनकी जो तमाम की तमाम थोक के हिसाब से ज़मानतों का जो एक ढेर लगाया गया था अदालतों में, वो ज़मानतें वापस हो रही हैं, वापस हो नहीं रही बल्कि वो खारिज हो गई हैं। कानूनी तौर पर तो खैर ये एक है कि वो इससे खारिज हुई हैं जो उनमें जजेस ने कहा कि जी वो पेश नहीं हुए ज़मानतों की तौसीक के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि क्योंकि वो गिरफ़्तार हैं तो पेश हो ही नहीं सकते थे और जजेस को भी पता है। तो आम तौर पर ये होता है कि जो शख्स जेल में होता है या गिरफ़्तार होता है ऑलरेडी, तो उसके दूसरे केसेस की ज़मानतें जो है वो मनसूख कर दी जाती हैं। तो अब सवाल क्या पैदा होता है कि अगर इमरान साहब को इस केस पे जिसमें उन्हें सज़ा हुई है उस केस के ख़िलाफ़ जब ये अपील दायर की गई है और उसकी समाअत होती है और अगर जज साहबान जो है, जस्टिस साहबान उसको रिलीफ़ दे भी देते हैं और उनको ज़मानत पर रिहाई का हुक्म देते हैं, तो फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर और मुकदमात हैं जिनमें उनकी ज़मानतें ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं, तो उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनके साथ वही सलूक होगा जैसे परवेज़ इलाही के साथ होता रहा है कि एक मुकदमे से निकले दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार, दूसरे से निकले तीसरे में गिरफ़्तार, तो ये एक घन चक्कर बने रहे। इसके साथ साथ कुछ और हज़ात भी हैं, अब हर एक का फर्दर नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए वक्त का पहिया
عمران صاحب کی قسمت کے لیے کیا پیغام لاتا ہے، اگلے بدھ تک انشاءاللہ اس کا بھی پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت عمران صاحب کے گلے کا پھندا جو ہے نا وہ ایک اور مقدمہ ہے۔ ویسے تو ان کے اوپر توشہ خانہ کیس کے علاوہ اور مقدمات بھی ہیں، ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیس کا مقدمہ بھی ہے، ان کے اوپر وہ کوئٹہ والا مقدمہ بھی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ سنجیدہ مقدمہ ہے وہ سیفر والا ہے۔ سیفر آپ کو یاد ہوگا کہ جو عمران خان نے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک کاغذ لہرایا تھا کہ یہ امریکہ کا سیفر ہے جس میں میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی اور مجھے امریکہ کی سازش کے نتیجے میں، ان کی کانسپیریسی کے نتیجے میں نکالا گیا ہے۔ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف سادہ کاغذ لہرایا تھا، یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ اب سیفر کے مقدمات میں بہت تیزی دکھائی جا رہی ہے اس مقدمے میں، اور آج شنید ہے کہ عمران صاحب سے اٹک جیل کے اندر جے آئی ٹی کے اراکین نے ملاقات کی اور ان سے اس مقدمے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو کچھ سوالات دیے گئے جن کے جوابات انہوں نے دیے۔ ان کے خلاف جو جے آئی ٹی بنی ہے اس میں بڑے ہائی پروفائل قسم کے ڈی اے جی لیول کے افسران شامل ہیں، اور وہ آج وہاں پر اٹک جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں عمران صاحب کو بلا کے ان کے ساتھ تحقیقات کی گئی۔ تو یہ سیفر کا کیس جو ہے یہ لگتا ہے کہ عمران صاحب کو چین نہیں لینے دے گا، کیونکہ یہ سازش اور ملک کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ اس کے اوپر بن سکتا ہے، اور ان کے اوپر کیس تو آلریڈی ہو چکا ہے، ایف آئی آر آلریڈی ان کے اوپر ان کے خلاف کاٹی جا چکی ہے۔ اور خاص طور پر جب سے انہوں نے عمران صاحب نے یہ کہا کہ وہ سیفر مجھ سے گم ہو گیا ہے، تو یہ ایک سنگین غلطی ہے جس پر کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہی سیفر جو ہے امریکہ کے ایک اخبار میں شائع کیا گیا، تو وہ وہاں تک کیسے پہنچا اور کس کے ذریعے پہنچا اور کہاں سے گیا، یہ ایک سوال نشان ہے۔ اور پھر کیونکہ اس میں امریکہ کی حکومت کو بھی ملائن کیا گیا، اس کو بھی شامل کیا گیا، تو اس مقدمے کی سنگینی جو ہے نا وہ اور بڑھ گئی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اسی مقدمے کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان جو تھے وہ روپوشی سے اچانک منظر عام پر آئے تھے، اور انہوں نے اپنا دفعہ 64 کا بیان دیا تھا، 164 کا جج مجسٹریٹ کی موجودگی میں، اور اس کے بعد وہ نیب میں بھی گئے تھے، وہاں پر بھی وہ انکوائری میں شریک ہوئے، تحقیقات میں شامل ہوئے، اور آج تیسری دفعہ وہ ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، اور سیفر کے معاملے میں انہوں نے وہاں پر ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کو جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے۔ اور یہ چیز عمران خان کے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اعظم خان اب کھل کر عمران خان کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس زمانے کے جو تمام وہ جو ان کے حرکتیں کی گئی ہیں، جو کچھ کیا گیا، جو کچھ کہا گیا، جس طرح کے ایکشن ہوئے، وہ سارے جو ہے نا وہ ریویل کر رہے ہیں، وہ سارے ان کے انکوائری کمیٹیز کے سامنے اور جے آئی ٹیز کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جس میں عمران خان کے خلاف ہی سب کچھ جا رہا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آج پی ٹی اے کے دو اہم لیڈر شہریار آفریدی، آپ کو یاد ہوگا جان اللہ کو دینی ہے مشہور فقرہ تھا، تو جان اللہ کو دینی والے صاحب جو ہے نا وہ اور شاندانہ گل جو ہے نا وہ آج ان کو ہائی کورٹ کے حکم پر رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کو رہا تو کر دیا گیا، لیکن ان کے اوپر جج صاحب نے یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ وہ کسی سوشل میڈیا یا کسی بھی ٹی وی چینل یا کسی بھی میڈیا کے سامنے آنے سے پرہیز کریں گے، اور کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیں گے، اور ان کو اسلام آباد تک محدود بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک اس مقدمے کی سماعت جاری رہے گی۔ اور آپ کو ایک بات یاد کراتا جاؤں کہ ان کو رہا کرنے والے جج صاحب وہی جج صاحب ہیں کہ جن کی ہائی کورٹ میں تعیناتی کے خلاف جو ہے پی ٹی اے نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اور انہوں نے ان کے خلاف بہت ہی زیادہ جو ہے مہم چلائی تھی کہ ان کو اس عہدے پر آنے کے لیے یہ باعث ہیں اور یہ غیر جانبدار نہیں ہے، اور ان کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی، لیکن آج انہی جج نے پی ٹی آئی کو ریلیز دیا ہے۔ تو دیکھیں وقت کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے، اور اب وہ پی ٹی آئی والے کیا وہ اس کے اوپر شرمندہ ہوں گے کہ انہوں نے جج صاحب کے خلاف کس قسم کی مہم چلائی تھی؟ نہیں، کیونکہ شرمندگی تو ان کے کیا کہتے ہیں کہ خون میں ہے ہی نہیں۔ بہرحال آج کے لیے جی 2 موضوعات کافی ہے، کیونکہ اور کوئی خاص موضوع ہے نہیں،
ہاں البتہ یہ ہے کہ نگران کابینہ کا جو ہے نا وہ اعلان ہونے والا ہے. کچھ نام جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں مگر ابھی تک ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. جو ہی اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے گی. البتہ اس میں نگران کابینہ میں ایک وزیر صاحب کی جو ہے نا شمولیت کنفرم ہو گئی ہے اور وہ ہیں وزیر داخلہ بگٹی صاحب. جو ہیں پہلے بھی وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے، اب وہ مرکز کے وزیر داخلہ ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے کیونکہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب یہ اگر اس کمبینیشن کو دیکھا جائے کہ سرفراز بگٹی اور آپ کے کاکڑ صاحب وزیر اعظم، سرفراز بگٹی وزیر داخلہ، تو یہ کمبینیشن جو ہے وہ ایک مستقبل کے آنے والا خاکہ حالات کا بیان کر رہا ہے. وہ خاکہ بتا رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. مستقبل میں اس خاکے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو 9 مئی یا اس طرح کی دہشت گردی کے مقدمات میں جو لوگ ملوث ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کے لیے گنجائش نشتہ، یعنی کہ اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں باقی اور ان کو واقعی قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی اور یقیناً ان کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں گے. آج تک کے لیے اتنے کافی. یار زندہ صحبت باقی تو کل انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.